دیکھ لیں لیکن کبھی حضور کی ذات پر بات نہیں ہوئی تھی. اول من انکر التوسل والاستغاثہ والنداء ہوا ابن تیمیہ. سب سے پہلا شخص، امام نبہانی نے شواہد الحق میں لکھا ہے، پہلا شخص جس نے توسل سے، استغاثے سے اور ندا سے انکار کیا وہ ابن تیمیہ تھا. اس سے قبل امت میں اسلام کا فتنہ موجود نہیں تھا، اس لیے کہ لوگ حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہوا کرتے تھے اور حضور کو نجات دہندہ سمجھتے تھے. جب ضرورت باقی نہ رہے گی تو چوکھٹ پہ کیوں کوئی حاضر ہوگا؟ تو استغاثہ اور توسل کا انکار کر دیا اور یہ پہلا فتنہ نمودار ہوا. اور پھر اس کے بعد ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بات شروع ہو گئی اور نتیجہ یہاں تک پہنچا. آج ہم جس عہد نافرجام میں جی رہے ہیں، کیا یہ دن بھی ہمیں دیکھنے نصیب ہونے تھے؟ یہ دن بھی ہماری قسمت میں تھے کہ ہمارے پیغمبر کے خاکے تراشے جائیں؟ یہ گھڑیاں بھی ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی تھیں، یہ لمحے بھی آنے تھے. ماضی میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ امت حضور کے ساتھ جڑے تو امت بنتی ہے. اگر آپ مجھے پوچھیں کہ دین کا خلاصہ کیا ہے اور دو لفظوں میں خلاصہ بیان کرو تو میں اقبال کا لہجہ ادھار لوں گا. اقبال نے کہا تھا، دین سراپا سوختن اندر طلب، دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب. طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے. جو ادب سے شروع ہوتا ہے عشق پہ ختم ہو جاتا ہے، اور جو دین ادب سے شروع ہو کے عشق پہ ختم نہیں ہوتا وہ دین ہی نہیں ہے. عشق ہی ابتدائے ذات، عشق ہی انتہائے ذات. عشق نہ ہو تو شرح و دین بت کدا تصورات، کچھ باقی نہیں بچتا. تو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کی بدکاری کی گئی. اور جن لوگوں نے امت کے مرض کی تشخیص کی، ابھی ایک لفظ یہاں بولا جا رہا تھا نباز اثر، تو اثر کی نبض پہ حضور ضیاء الامت نے ہاتھ رکھا اور مصنف کتب کثیرہ بننے کی بجائے ایک قرآن پہ کام کیا اور دوسرا کام انہوں نے حضور کی سیرت پہ کیا، تاکہ یہ زمانہ میرے رسول کی زلفوں کا اسیر ہو جائے. حضور کی غلامی اس کے رگ و ریشہ میں جب محو نفوذ ہو جائے گی، چونکہ محبت انسانوں کو، امت کو باہم جوڑتی ہے. یہاں میں ایک جملہ اور رک کے کہوں گا، دنیا کی جتنے بھی محبتیں ہیں یہ رقیب پیدا کرتی ہیں. ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں، یہ میرا محبوب ہے تم نے کیوں دیکھا. لڑائی کی نوبت آ پہنچی، قتل و غارت تک معاملہ پہنچا. حسن ہی اتنا قلیل ہے کہ صرف ایک کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، دوسرا آیا نہیں، لڑائی ہوئی نہیں. یہ دنیا کی محبتیں رقیب پیدا کرتی ہیں. ایک کے دو چاہنے والے آپس میں رقیب ہوتے ہیں، لیکن میرے محمد عربی کے چاہنے والے آپس میں حبیب ہوتے ہیں. دل بمحبوب حجازی بستائم، دل بمحبوب حجازی بستائم، زی جہت با یک دیگر پیوستائم. ہماری محبت کا سبب ذات رسالت مآب ہے. دل بمحبوب حجازی بستائم، زی جہت با یک دیگر پیوستائم، چوں گلے صد برگ مارا بو یکیست، او کے جانے ای نظاموں او یکیست، مست چشم ساکیے بتہاستیم، در جہاں مثل مو می ناستیم. ساری محبتیں رقیب پیدا کرتی ہیں، حضور کی محبت حبیب پیدا کرتی. چاہتوں کا نور پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. بلال حبشے سے ہے، صہیب روم سے ہیں، سلمان فارس سے ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم یہ مکہ المکرمہ سے ہیں، اور حضرت سعد مدینہ المنورہ سے ہیں. لیکن ایک قومیت کا تشخص ابھرتا ہے. یہ قومیت وجود میں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آتی ہے. اس لیے اقبال نے بھی کہا تھا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. دہر میں روشنیاں ہوں گی تب جب حضور کے دامن سے لپٹ جائیں گے. تو کہا کہ دی سراپا سوختن اندر طلب، اللہ اکبر، انتہائش عشق آغازش ادب. تو جب یہ بدکاری کی گئی کہ حضور کی ذات سے لوگوں کو الگ کر دیا جائے، اور پھر اس کا نتیجہ فرقہ بندی ہوگی، اور حضور کی ذات پر، حضور علیہ السلام کے حوالے سے جب اوہام پیدا کیے جائیں گے، حضور کے حوالے سے جب عقیدوں میں تزلزل پیدا کیا جائے گا، پھر نتیجہ یہی ہوگا کہ وہ وارفتگی، وہ محبت، وہ شوق فراواں موجود نہیں رہے گا، اور جس کے نتیجے کے اندر امت کمزور ہو جائے گی اور ان کو بے یقینی کا مرض لاحق ہو جائے گا، جس کو اقبال نے کہا تھا، سن ہے تہذیب حاضر کے غلام، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. آج قوم کو بے یقینی میں مبتلا کرنے کی جب سازش کی جا رہی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ضیاء النبی ایک ایسا روشنی کا منبع و مصدر ہے، ایک ایسا جلتا ہوا چراغ ہے کہ جب آپ
اس کو کھولتے ہیں تو روشنیاں پھوٹنے لگتی ہیں، اجالے نکلنے لگتے ہیں اور سطر نور بانٹتی ہوئی نظر آتی ہے. اور جب اس سیرت کی خوبصورت کتاب کو آپ پڑھتے ہیں تو آپ کا دل حب رسول سے سرشار ہو جاتا ہے. تیسری بات جو میں نے کہی اور میری گفتگو اختتام کی طرف چلی جائے گی، حضرت عبداللہ بن عون کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے چاہنے والے اور میں اس دنیا پہ رہ کے یہ 3 کام کر جائیں تو ہمارے لیے کافی ہے. ایک تو لوگوں کو قرآن کی طرف لے کر آئیں، دوسری بات لوگوں کو حضور کی سنت اور حضور کی سیرت کی طرف لے کے آئیں، اور تیسرا کام میرا کرنے کا یہ ہے جو میں ارادہ رکھتا ہوں اور اپنے متبعین اور اپنے محبین اور اپنے ساتھیوں سے بھی اس کی توقع رکھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میری زبان سے کسی کے لیے کلمہ خیر کے علاوہ کچھ نہ نکلے. آج ہماری تقریریں، آج ہماری تحریریں، آج ہماری تدریس تشتت و افتراق کے بیج بونے لگے اور امت پہلے ہی ٹکڑے ٹکڑے اور فرقہ ہو، اور پھر ہم نئی فرقہ بندی کی بنیاد فراہم کر رہے ہوں اور اس طرح سے ہم ایک دوسرے پر تان و تشنیع کے تیر برسا رہے ہوں، تو اس ماحول کے اندر ہم دیکھتے ہیں ضیاء النبی ہو یا ضیاء القرآن ہو یا سنت خیر الانام ہو، یہاں کس دردمندی کے ساتھ لوگوں کو حضور کی دہلیز پہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ لفظ چبھتے ہوئے نشتروں کی طرح اور تیروں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ شخص جو احساس زیاں بھی کھو بیٹھا ہے اور اس کا کارواں بھی لٹ چکا ہے، اس کو بتایا جا رہا ہے کہ تم نے کس طرح اپنے لٹے ہوئے قافلے کو دوبارہ آسودہ منزل کرنا ہے اور کس طرح تم نے جو ہے وہ امت واحدہ بننا ہے. تو گویا یہ تیسرا کام اگر ہم دیکھیں تو ہمیں جو ہے وہ حضور ضیاء الامت کی صورت کے اندر، ان کے کام کی شکل کے اندر نظر آتا ہے. تو یہ 3 لوگ یار بیگانے تو بیگانے رہے، اپنے تو اپنے رہے، انہوں نے بیگانوں کے لیے بھی جو ہے وہ الفاظ کا چناؤ اتنا خوبصورت کیا ہے اور لہجے میں اتنا درد اور اتنی محبت اور اتنی مٹھاس رکھی ہے کہ وہ بھی میرے حضور کی زلفوں کے اسیر ہو جائیں. ان کے لیے بھی چبن اور ان کے لیے بھی تانوں کے انداز سے بلایا نہیں گیا ہے، بلکہ اسلام کا جو طریق حکمت ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اس کی عملی تصویر پیش کی ہے. کس کو پتھر مارے ناصر کون پر آیا ہے، دل کے شیش محل میں ایک ایک چہرہ اپنا لگتا ہے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کا کوئی بھی مکتبہ ہو جہاں اردو سمجھی یا بولی جاتی ہے، چاہے کوئی جیسے بھی جو ہے وہ مزاج رکھتا ہو، وہاں ضیاء القرآن اور ضیاء النبی ضرور موجود ہوگی. یہ سچائی مانی نہیں جاتی، سچائی اپنا آپ منوا لیتی ہے. اور آج کی اس تقریب رحمت کی وساطت سے میں اللہ کی بارگاہ میں آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ حضور ضیاء الامت کے درجے مزید بلند فرمائے اور ان کے مشن کو، ان کی فکر کو مزید فروغ عطا فرمائے. دنیا آخرت کی برکتیں اللہ ہم سب کی زندگیوں میں اتار دے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.